السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو مرد کے لیے سونے کی جو چیزیں حرام ہے وہ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ناظرین کرام، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کا بٹن دبائیے تاکہ میرا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں ناظرین حدیث مبارک کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی خواہش سے دوزخ کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی گویا دوزخ کی آگ ہے جو اس نے شوق سے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے ان صاحب سے کہا جن کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دی تھی کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی طرح اپنے کام میں لے آؤ، مثلا فروخت کر دو یا گھر کی خواتین میں سے کسی کو دے دو۔ ان صاحب نے کہا واللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا ہے تو اب کبھی میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ صحیح مسلم۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ سونے کے دوسرے زیورات کی طرح اس کی انگوٹھی کا استعمال بھی مردوں کے لیے حرام ہے۔ ناظرین کرام، حدیث مبارک ہم نے پڑھ لیا اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نوجوان سونے کی انگوٹھی انگلی میں رکھ کر گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری منگنی کی نشانی ہے۔ تو پہلے تو یہ بنانی نہیں چاہیے لڑکی والوں کی طرف سے، لیکن اگر وہ انہوں نے بنا دی تو پہننا نہیں چاہیے، حرام چیز ہے۔ جس طرح حدیث مبارک میں ہم نے پڑھ لیا، یہ تو ایسا ہے گویا آگ کا انگارہ ہم نے ہاتھ میں اٹھایا ہے۔ مطلب یہی ہے حدیث مبارک کا کہ دوزخ کے آگ میں یہ جلے گا اگر اس شخص نے توبہ نہیں کی اور اس انگوٹھے کو نکال نہیں دیا۔ ناظرین کرام، آج کا نبی علیہ السلام کا پاک اور مبارک حدیث ہم نے پڑھ لیا۔ اسی کی روشنی میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سونے کے زیورات، چاہے لاکٹ ہو، چاہے انگوٹھی ہو، چاہے جو بھی دوسری کوئی سونے کی چیز ہو، اس کو پہننے سے پرہیز کرے، کیونکہ حرام کام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا مالک ہے، اور اپنے مالک، اپنے رب سے کوئی حکم عدولی نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔